السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے فرعونیوں سے انتقام لیا، ہم نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، ہم نے پھر اس قوم کو زمین کا وارث بنایا جو دنیا کے اندر کمزور سمجھی جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ہم نے ان کو پانی سے محفوظ کراس کروا دیا ان کو، اور وہ ایسی قوم کے پاس سے گزری جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نجات دی، جب وہ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر جب یہ قوم اس علاقے کو کراس کر گئی، اس قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر 40 راتوں کے لیے بلایا، اور وہاں پر احکامات دینے تھے، لکھی لکھائی کتاب تورات دینی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے وہاں گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا جانشین بنا گئے۔ یہ کل تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہم نے ان سے کلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اللہ بات تو ہو رہی ہے تیرے ساتھ ڈائریکٹ، اللہ اپنا چہرہ ہی دکھا دے۔ اس حوالے سے اللہ نے کیا کہا، اور پھر جب تورات دے دی، لکھی لائی کتاب تختیوں کے اوپر، پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس لے کے آئے، اللہ نے کیا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا تھا اور کیا حکم دیا تھا، اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا، اور جب، جاء، آئے، موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا، اپنے مقررہ مدت کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام کی۔ یہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا کہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات، کوئی درمیان میں مترجم نہیں ہے، کوئی پیغام رسائی کرنے والا نہیں ہے، پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، سیدھی ڈائریکٹ بات اللہ سے ہو رہی ہے۔ جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا تو موسیٰ علیہ السلام سیدھی ڈائریکٹ ہی بات کیا کرتے تھے، یہ اللہ کا ان کے اوپر احسان تھا۔ جب باتیں ہو رہی تھیں، قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھے، انظر الیک، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایک جھلک اپنی دکھا دے اپنے چہرے کی، تو کس طرح کا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ رب العالمین کہنے لگے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر، لیکن دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، پس اگر وہ ٹھہرا رہا، قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ جو اللہ رب العالمین نے لن ترانی کا لفظ استعمال کرا، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکے گا، یہ کوئی بھی نہیں مجھے دیکھ سکے گا، یہ ہے دنیا کی زندگی کے لحاظ سے۔ کوئی دنیا کے اندر زندہ چلتا پھرتا شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو نور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نور ہے، اس کے پردے بھی نور کے ہیں، اگر وہ اپنے پردوں کو ہٹا دے اور جس چیز کے اوپر بھی اس کا نور پڑے گا وہ تو جل کے راکھ ہو جائے گی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کر بیٹھے، اللہ دکھا دے، تیرے ساتھ بات تو ہو رہی ہے، اپنا دیدار بھی کروا دے۔ موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو فرمایا اللہ دیکھ لیتا ہوں، مجھے دیکھنے کے اندر کیا حرج ہوگا۔
اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس طرح نہیں تو پھر اس طرح بات کو سمجھو، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ مضبوط پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے، اگر وہ پہاڑ نہ قائم رہ سکا تو پھر تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى، پس جب تجلی ڈالی، ربہ، اس کے رب نے، لِلْجَبَلِ، پہاڑ پر، جَعَلَهُ، اللہ نے اس کو کر دیا، دَكًّا، اللہ اکبر، وہ پہاڑ تجلی ڈلنے کی وجہ سے، ڈالنے کی وجہ سے، اس کے اوپر جب تجلی ڈالی گئی رب نے، اس وقت وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا، بالکل ختم ہو گیا، اتنا مضبوط پہاڑ۔ اور کہاں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جسم اور چھوٹی سی جان، یہ کس طرح برداشت کر سکتے؟ فرمایا میں اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے سب سے چھوٹی انگلی، اس کا تھوڑا سا حصہ، یہ ناخن ہے نا، اس کا تیسرا حصہ کہہ لیں یا دوسرا حصہ کہہ لیں، اتنی سی تجلی میرے رب نے اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، یہ کیا بن گیا، یہ کس طرح کا معاملہ بن گیا؟ فَلَمَّا، پس جب افاقہ ہوا نا، قالا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور اللہ میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اب سمجھے کہ اللہ کو دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ایک مرتبہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ یہودی آیا، کہنے لگا آپ کے فلاں صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی اسلام آیا، اس نے کیوں مارا؟ بلایا، اور بھائی تم نے اس کو تھپڑ مارا؟ ہاں جی مارا۔ کیوں مارا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر رہا تھا، یہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی ہی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، ہمارے نبی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے جو میری فضیلت بیان کی نا، اسی فضیلت تک مجھے رہنے دیا کرو۔ پھر نبی اسلام نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین برپا کرے گا نا قیامت کو، اس سے پہلے سور کے اندر پھونکا جائے گا اور ساری کائنات کے لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھے ہوش عطا فرمائے گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں کھڑے ہو کے دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی وہاں کھڑے ہوں گے، شاید کہ وہ بے ہوش ہوئے ہوں اور مجھ سے پہلے کھڑے ہو گئے ہوں، یا اللہ رب العالمین نے ان کو بے ہوش نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک مرتبہ پہلے بے ہوش ہو گئے ہیں، شاید اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے سے مستثنا کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر بعد میں اللہ کے حضور کہنے لگے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے تیرے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ یہ ہے دنیا کی بات، لیکن کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق اور رحمت سے ہم اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم وہاں تو بہت رش ہوگا، ہم اللہ کو کس طرح دیکھ سکیں گے؟ فرمایا میرے ساتھیوں، کبھی سورج اور چاند کو دیکھنے کے اندر دقت محسوس ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کو دیکھنے کے اندر مشکل نہیں پیدا ہوئی، اسی طرح اللہ کو دیکھنے کے اندر مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بے شمار اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو نعمتیں دے رکھی ہوں گی، لیکن جو اللہ کے دیدار کی نعمت ہوگی نا وہ سب کے اوپر باری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، برسالاتی،
اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، وَبِكَلَامِ، اور میں نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے تم سے خود کلام کی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی ہی فضیلت والا معاملہ ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو فضیلتیں دی ہیں اس دور کے لوگوں کے اوپر دی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، میرے رب نے ابن آدم کے پل ابن آدم جتنے بھی ہیں ان سب کا میرے نبی کو سردار بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے جدا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی لیے نبی اسلام معراج کی رات مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی نماز پڑھانے کے لیے۔ اگر نبی اسلام سے کوئی بہتر ہوتا تو وہ نماز پڑھاتا، یا مقام سے آگے ہوتا تو وہ نماز پڑھاتا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام سب سے مبرہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، میں نے آپ کو چن لیا ہے کل کائنات کے اوپر جتنے لوگ ہیں، برسالات یا اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، وہ بھی کلامی اور کلام کرنے کے لحاظ سے، یہ اس دور کے لحاظ سے بات ہے۔ فخذ، موسیٰ علیہ السلام پکڑیے اس تورات کو، ما آتیتک، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، وکن من الشاکرین، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنے احسانات کیے ہیں، تو اب آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر لکھ دیا تھا، فی الالواح، ان تختیوں پر، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل بیان کر دی تھی، لکل شیء، ہر چیز کے متعلق۔ اللہ نے تورات کے اندر ہر چیز کے متعلق کھول کر بات بیان کر دی تھی، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے سب کچھ واضح طور پہ اس تورات کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا۔ فرمایا فَخُذْهَا، موسیٰ علیہ السلام پکڑیے اس کو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، قَوْمَكَ، اپنی قوم کو، یأخذوا، وہ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑے، بِأَحْسَنِهَا، اس کی اچھی باتوں کو، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا، یہی اس کا مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین، نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، ان کا ٹھکانہ میرے رب نے جہنم کے اندر کیا بنا رکھا ہے۔ آپ انتظار کریں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی الذین، اپنی آیتیں ان لوگوں سے، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اپنی آیتوں کو پھیر لوں گا، وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ وہ ہدایت والے راستے کو اختیار کریں۔ انہوں نے میرے ساتھ تکبر کیا ہے، اور تکبر میرے رب کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کیا وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تکبر ہے کیا؟ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو یہ بھی لوگ نیک لوگوں کو حقیر جانتے تھے اور حق کو ٹھکراتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے میں اپنی آیتوں کو پھیر لوں گا۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر آپ لے آئیں، دکھائیں، كُلَّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، لَا يُؤْمِنُ بِهَا، موسیٰ علیہ السلام آپ کو ہم نے 9 نشانی دی ہیں، ایک ایک نشانی کر کے بھی آپ ان کے سامنے پیش کریں نا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر جتنی نشانی ہم نے انبیاء کو دی ہیں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، آپ جتنی مرضی نشانی ان کے پاس لے آئیں یہ ایمان نہیں لائیں گے الا یہ کہ جب تک دردناک عذاب جہنم کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا، اگر یہ دیکھیں سبیل الرشد، ہدایت والے رستے کو، لا يتخذه سبیلا،
اس رستے کو نہیں اپناتے، کہتے نہیں یہ رستہ نہیں صحیح ہمارے لیے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی، گمراہی کے رستے کو، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس رستے کو بڑی خوشی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہماری قوم نے کس رستے کو اپنا رکھا ہے۔ مسجد کی طرف آنا فری ہے، سینما گھر کی طرف جانا پیسے لگتے ہیں، بے حیائی خریدنے کے اندر پیسے لگتے ہیں، نیک کام کرنے کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز، روزہ، اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اور جہاں پیسے لگتے ہیں انسان پیسے دے کے برائی کو خرید رہا ہے اور اپنے ذمے گناہ بڑھا رہا ہے۔ تو فرمایا اگر ہدایت والا رستہ دیکھتے ہیں تو اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور اگر گمراہی والے رستے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ بھی انہم، بات سبب اس وجہ سے ہے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وقانوا، اور تھے وہ، عنہا، ان آیات سے، غافلین، غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو احکامات دے کے بھیجا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ شریعت کے اندر ہے، اپنی منمانی اپنی مرضی نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پوری طرح غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آخری بات فرمایا والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا۔ ہماری ملاقات پر ان کو ایمان اور یقین نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ان کا اس بات پر انکار تھا، حبطت اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بڑا خوش نصیب انسان ہے، یہ عمل کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک کافر ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کام، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دے گا، آخرت میں جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کو اس کا کسی چیز کا بدلہ نہیں ملے گا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال میرا رب برباد کر دے گا، ان کو ان کے اعمال کا کچھ بھی اجر اور بدلہ نہیں ملے گا۔ حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا کے اندر اعمال کیا کرتے تھے۔ ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کا معاملہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ ایک شرک کرنے والا، ایک توحید پرست ہے، ہم دونوں کا معاملہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ ایک حرام کھانے والا ہے اور ایک حلال کھانے والا ہے، دونوں کا معاملہ اکٹھا نہیں کریں گے، بلکہ جس نے برے اعمال کیے ہوں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برے عمل کرنے والا برا ٹھکانہ، اچھے عمل کرنے والا اچھا بدلہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا آج کے سبق کے اندر آخر میں یہ بات بتلائی ہے کہ جو جیسے عمل کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اس کو اجر عظیم کی صورت میں نصیب فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔